بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اسلام آباد کی طرف ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے۔ یہ اجلاس افغانستان کی صورتحال پر، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، افغانستان کی صورتحال پر 41 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ پہلے 1980 میں افغان صورتحال پر ہوا، اور اب کیسے ہوا یہ اجلاس، کس طرح ہوا، اس کے کیا محرکات ہیں، انشاءاللہ آج، کل اور آئندہ ایام میں اس پر بات کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ اگست کے مہینے میں افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور وہاں سے اشرف غنی صاحب چلے گئے، اور افغان امارت اسلامیہ، افغان طالبان نے جو ہے وہ پورے ملک ان کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد اب دنیا کے لیے ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ کیا 80 والی دہائی جو ہے اسے دہرایا جائے، وہی غلطیاں کی جائیں جو 88، 87، 89 میں اور اس کے بعد کی گئی، یا افغانستان کو ایک مضبوط مستحکم افغانستان بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، اس کی جو ہے توفیق سے، پاکستان نے پہلے بھی پاکستان کا موقف یہی تھا۔ دیکھیے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ آج اگر کوئی پاکستان میں حکمران نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس نے اس حوالے سے غلط موقف اپنایا۔ ریاست پاکستان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے، اور اس میں ریاست سے ہٹ کر جس پولیٹیکل لیڈر کا موقف یہ رہا کہ افغان مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اس کا نام عمران خان ہے۔ آج جب امریکن، نیٹو سب نے یہ مان لیا، اور ان سب نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کے موقف کو نہ صرف تسلیم کیا، مذاکرات کیے، اور الحمدللہ ان مذاکرات کے نتیجے میں آج افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہیں ہو رہی، امن آیا ہے، جنگ بند ہوئی ہے، جنگ ختم ہوئی ہے۔ پاکستان نیبر ہے، قریبی حلیف پاکستان جو ہے پڑوسی ہے افغانستان کا، اور ہمارا موقف یہ ہے، جب اشرف غنی صاحب چلے گئے، وہاں سے انخلا ایک بڑا مشکل عمل تھا۔ پاکستان نے ہزاروں لوگوں کو اب پاکستان کے راستے سے افغان طالبان سے بات چیت کر کے وہاں سے نکالا۔ ایک وقت میں ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں ان پہ 13 ملکوں کے جہاز کھڑے تھے جو اپنے باشندے لے کر جا رہے تھے۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کسی ملک کو کہ وہ افغان عبوری حکومت کو تسلیم کر لے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغان عبوری حکومت سے بات چیت کیجئے، امارت اسلامیہ افغانستان سے بات چیت کیجئے۔ اس بات چیت کے نتیجے میں جو رزلٹ بھی ہوتا ہے، آپ کے اگر تحفظات ہیں، آپ کی غلط فہمیاں ہیں، آپ کا کچھ اور ہے، آپ بات کریں۔ جب آپ بات کریں گے تو اس بات چیت کے نتیجے میں انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی جو رزلٹ آئے گا وہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں، بچیوں کے سکولوں کے حوالے سے ان کے اعلانات آ گئے ہیں، میڈیکل میں جو خواتین کام کر رہی تھی ان کے حوالے سے ان کے اعلانات واضح ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں جو امیر المومنین افغانستان جو ملا ہیبت اللہ صاحب، جو کہ ان کے روحانی سربراہ ہیں اور لیڈر ہیں، انہوں نے جو عورتوں کی وراثت کے حوالے سے، جبری شادی کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری کیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ افغانستان کے طالبان نے ماضی سے ہٹ کر بہت سی چیزوں میں اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کی ہے
کہ وہ بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب پاکستان نے یہ اجلاس کس طرح بلایا؟ ہمارے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاض تشریف لے گئے تھے۔ ریاض سے انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے افغان صورتحال پر جو بات چیت کی، اس کا نتیجہ یہ او آئی سی وزراء خارجہ کا اجلاس ہے۔ اس او آئی سی وزراء خارجہ کے اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں موسم سرما کی آمد کے بعد جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اگر اس کو دنیا نے نہ روکا اور عالم اسلام نے نہ روکا، ہمارے وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں ہم میدان میں نکلے، ہم نے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے لوگوں کو کہ آپ انہیں تسلیم کر لیں، ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ اگر خدا نخواستہ بدامنی پیدا ہوئی تو پھر صرف یہ خطہ ہی اس بدامنی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا اس بدامنی کا شکار ہوگی۔ اگر مہاجرین افغانستان سے نکلتے ہیں تو وہ خالی پاکستان میں یا پڑوسی ممالک میں نہیں بیٹھیں گے، وہ تو پھر جس طرح شام کے مہاجرین کو ہم نے دیکھا، عراق کے مہاجرین کو ہم نے دیکھا، یہ کیفیت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ کوئی سمندروں میں مر رہے ہوں گے، کوئی صحراؤں میں مر رہے ہوں گے، کوئی بارڈروں میں مر رہے ہوں گے، اور کیا انسانیت اس کو برداشت کر پائے گی؟ اگست کے بعد پاکستان کے تمام اداروں نے، ہماری افواج نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے ایک ہی بات بار بار دہرائی ہے۔ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، پاکستان کے امن کو افغانستان کا امن سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس 30 لاکھ کے قریب مہاجرین موجود ہیں، لہذا اس اجلاس سے، اور ویسے بھی او آئی سی کی ذمہ داری اس لیے بھی بنتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ او آئی سی کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ دنیا اسلام کا سب سے مضبوط ترین فورم ہے، دنیا اسلام کی سب سے مضبوط ترین تنظیم ہے، اور پاکستان اس کا بانی ممبر ہے۔ پاکستان اس کے بنانے والوں میں کے ساتھ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل شہید، معمر قذافی، صدام حسین، شیخ زید النہیان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کا قضیہ سامنے رکھتے ہوئے عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کے لیے اس فورم کو بنایا تھا۔ یہ فورم جتنا بھی مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم مضبوط ہوں گے، مسلمان مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے کبھی بھی او آئی سی کے مد مقابل کسی فورم کی تائید و حمایت نہیں کی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ او آئی سی کو کمزور کیا جائے۔ ابھی بھی جب آج
ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو ملے ہیں او آئی سی کے نئے سیکرٹری جنرل جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہمارا تعاون ہے کہ زیادہ سے زیادہ او آئی سی کو مضبوط کیا جائے، طاقتور بنایا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اگر او آئی سی طاقتور بن جائے تو پھر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کا حل بھی قریب ہوگا۔ ان 57 اسلامی ممالک کے سامنے اسرائیل کا یا ہندوستان کا کھڑا رہنا آسان کام نہیں ہے، وہ نہیں کھڑے رہ سکتے۔ ہاں، ہمارے مصائب ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ہم نے مل جل کے حل کرنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر داخلی انتشار اور بیرونی سازشیں اور مسلم ممالک کو اندرون کمزور کرنے کی سازشیں جو ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی اور مصائب آتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو حل کرنا ہے، ہم نے اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ آج اسلام آباد اس بات کی گواہی دے رہا ہے، آج اسلام آباد اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اسلام آباد میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اسلام آباد امت کو متحد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اور دیگر بلاد اسلامیہ جو مین اہم ممالک ہیں، سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، امارات ہو، قطر ہو، ترکی ہو، یہ وہ ایران ہو، اگر یہ ممالک پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان محترم جناب سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے ملے تھے، اور اس میں یہ طے ہوا تھا اس اجلاس کا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کل جو ہے ایک بہت بڑی امداد لے کے سعودی عرب کے طیارے جو ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے ہیں، مرکز ملک سلمان جو ہے اس کی طرف سے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، پاکستان یہی چاہتا ہے کہ بلاد اسلامیہ اور عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے، آگے بڑھے، اپنا کردار ادا کرے، خاموش نہ بیٹھے۔ ہم مشکور ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں، واہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں اور تحیات دیتے ہیں ان تمام مہمانوں کو جو اسلام آباد تشریف لائے ہیں یا لا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ میری اطلاعات کے مطابق، اردن کے وزیر خارجہ، بحرین کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، ایران کے وزیر خارجہ، کویت کے وزیر خارجہ، اور اس طرح دیگر انڈونیشیا، ملیشیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، جو اسلامی دنیا ہے، سارے پھول یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں ہماری وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات دنیا کو لمحہ بلمحہ اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہی ہے اور آگاہ کرے گی بھی۔ ہم پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے اس جذبے کے ساتھ، اس سوچ اور فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ افغانستان کا امن پوری دنیا کے امن کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ افغانستان میں اگر خدا نخواستہ بدامنی آئے گی تو یہ مشکلات اور مصائب سب کے لیے بنیں گی، اور اس وقت جب کہ سرد موسم شروع ہو گیا ہے، خدا نخواستہ اگر ہم نے اور انسانیت نے اور عالمی دنیا نے اور اسلامی دنیا نے فوری اقدامات نہ اٹھائے تو کہیں کوئی بڑا المیہ نہ ہو جائے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے افغان عوام کی، وہ بھوک کی طرف جا رہی ہے۔ وہ سردی کے موسم میں جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں،
تو لہٰذا انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ 19 تاریخ کی شام کو جو اسلام آباد کا ڈکلریشن ہوگا وہ پوری امت کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب ہوگا۔ میں اس حوالے سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، وزارت اطلاعات، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزیر اعظم آفس، باقی وزارتیں، ان تمام حضرات کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا وقار ہے، یہ کانفرنس، یہ پاکستان کے مقام کو ظاہر کرتی ہے اور دنیا اسلام میں موجودہ حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے مقام اور احترام کو واضح کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس کسی اور اسلامی ملک میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ پاکستان کی محبت ہے اور ہمارے ساتھ سعودی عرب کی اور باقی بلاد اسلامیہ کی محبت کا اظہار ہے کہ یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے، ہم نے یہ میزبانی قبول کی ہے اور انشاءاللہ اس کانفرنس سے دنیا کو بہت مثبت اور اچھے پیغامات ملیں گے۔ ناظرین، بات تو OIC پہ ہی کرنی چاہیے، لیکن باقی حالات جو ہیں تھوڑی سی بات ملک کے ان پہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سنی سنائی باتوں پر لوگوں پہ فتوے نہ لگاؤ، سنی سنائی باتوں کو نہ پھیلاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ایک ہمارے جو سابق بڑے محترم جج صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کر دی۔ میرا مقصود، وزیر اعظم عمران خان کو دنیا جانتی ہے، اس کو کسی کی صفائی کی طرح کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ناظرین یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اگر ذمہ دار لوگ، قاضی کی نشست پہ بیٹھنے والے، قیادت اور قائد کہلانے والے بغیر تحقیق کے چیزوں کو نشر کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخر میں ناظرین، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں گزشتہ جمعرات کو سیالکوٹ گیا۔ اس ساری صورتحال کو وزیر اعظم صاحب کے حکم سے ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں جا کے جن واقعات کا ادراک ہوا بڑے دردناک ہیں۔ میرا آپ سب کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجھے بتایا کہ جب اس سری لنکن کو مارا جا رہا تھا تو اس سری لنکن نے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے مارو نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دین اسلام اس طرح سے پھیلا ہے؟ دین اسلام تو محبت سے پھیلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کا اگر آپ فگر جمع کر لیں تو 1018 بنتے ہیں۔ جو دونوں اطراف کے لوگ مسلمان شہید ہوئے اور کفار مارے گئے، کتنے؟ 1018، اور اسلام پوری دنیا پر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے تو اسلام کو نہیں پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے، پیار سے، اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ المسلم من سالم الناس ومن سالم المسلمون، دونوں ہے کہ جس کی زبان سے، من سالم الناس من سالم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میری یہی التجا ہے، یہی درخواست ہے کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچے، پہلے تحقیق کر لیا کرے، پہلے پوچھ لیا کرے، بلا وجہ تہمت نہ لگایا کرے، بلا وجہ غیبت نہ کیا کرے۔ آج ہمیں کردار سازی کی ضرورت ہے۔ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
ہماری ڈیوٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر قتل و قتال سے نہیں ہو سکتا، یہ محبت اور پیار سے ہی ہو سکتا ہے۔ انتظامی فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو اب یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب جبرن مسلمان، اسلام اس کا قائل ہی نہیں ہے۔ اسلام محبت اور پیار سے لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت کے پیغام سے مسلمان بنانے کا قائل ہے، جبرن نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔